اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے تسکین جانے زار کی باتیں کریں, آئیے تسکین جانے زار کی باتیں کریں, ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں. بلبلیں کرتی رہے گل کی چمن کی گفتگو, بلبلیں کرتی رہے گل کی چمن کی گفتگو. آئیے ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں. صدر محفل فہر محفل, آسمان علم و حکمت کے درشندہ ستاروں, کشتی ملت کے پاسبانوں, ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کے قدردانوں, السلام علیکم. سامعین محترم, آج مجھے جس موضوع پر لاگوشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے اعلاق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری ذمہ داری. ناظرین محترم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب انسان نظر آنے میں تو انسان تھا, لیکن آدھو تو اتوار میں درندے کی صورت اپنا چکا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس الہ کی شان فرمایا اور اس کا مظاہرہ کر کے دکھایا تو لوگ چوک در چوک دار اسلام میں داخل ہوتے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الہ کے حسن کی ایک ایسی مثال قائم کی جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. ارشاد باری تعالیٰ ہے, در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوں. ناظرین محترم, ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسے ہے, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والے, کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن, گویا سارے کا سارا قرآن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑا بڑا ہے. ناظرین محترم, میں تو یوں کہتا ہوں, ہے یہ بھی قرآن, ہے وہ بھی قرآن, ہے یہ بھی نور, ہے وہ بھی نور, ہے یہ بھی حق, ہے وہ بھی حق, ہے یہ بھی سچ, ہے وہ بھی سچ, ہے یہ بھی لڑک, ہے وہ بھی لڑک. ناظرین محترم, فرق صرف اتنا ہے, یہ قرآن منزل من اللہ ہے, وہ قرآن مرسل من اللہ ہے. یہ قرآن لفظ ہے, وہ قرآن معنی ہے. یہ قرآن متن ہے, وہ قرآن تشریح ہے. یہ قرآن کالی زلفوں والا ہے, تو وہ قرآن کالی سطروں والا ہے. یہ اس قرآن کو پڑھنے والے قاری ہیں, تو اس قرآن کو پڑھنے والے صحابی ہیں. اور جس نے بھی اس قرآن کی صحبت اختیار کی وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پا گیا. ناظرین محترم, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حضرت ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بنے, حضرت عمر آئے تو فاروق اعظم بنے, حضرت عثمان آئے تو عثمان غنی بنے, حضرت علی آئے تو شیر خدا بنے. جس نے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا. ناظرین محترم, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں, سمجھیں اور اس پر عمل کریں. میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار پر کرتا ہوں. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر, سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر, وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے.